بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو پوری امت مسلمہ کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ کتنا بڑا رقبہ ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قدموں تلے رکھا ہے، اور پھر اس رقبے میں سارے وسائل و ذرائع موجود ہیں، بہترین نباتات معدنیات یہاں موجود ہیں، تیل کے سب سے بڑے ذخیرے مسلمانوں کے قدموں تلے ہیں، لیکن نہیں ہے تو عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ ہمارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے، ہمارے ملکوں میں غیروں کا سکہ چلتا ہے، دنیا میں اکثر مسلمان حکومتیں امریکہ کی پٹھو اور اعلیٰ کار ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری پالیسیاں وہ طے کرتے ہیں، ہمارے حکمران ان کے چشم و آبرو کے اشارے کا منتظر رہتے ہیں۔ پھر اسرائیل کے ہاتھوں عالم عرب کی جو رسوائی ہو رہی ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ اسرائیل میں کل 30-35 لاکھ یہودی ہیں، جبکہ آس پاس کے علاقے میں مسلمانوں کی تعداد یہودیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور پھر فلسطین کے ارد گرد ممالک میں 30 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، لیکن کوئی ان مٹھی بھر یہودیوں کے مقابلے کی جرت نہیں رکھتا۔ آخرکار امت مسلمہ ذلت اور مسنت کا شکار کیوں؟ موجودہ حالات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر ذلت و مسکنت تھوپ دی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اور ان پر ذلت و خواری، محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی ہے، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ لیکن آج ان الفاظ کا مصداق امت مسلمہ بن چکے۔ ایک طرف تو ذلت و رسوائی کا یہ عذاب ہے جو اس وقت پوری امت مسلمہ پر مسلط ہے، دوسری طرف ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں یہ کہتے ہوئے 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کشمیر ہماری شاہرگ ہے، لیکن کبھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ہم الٹیمیٹم دیتے کہ کشمیر چھوڑ دو ورنہ آؤ مقابلہ کرو۔ یہ خوف نہیں ہے تو کیا ہے؟ اوپر سے صلح ہے، بھارت سے سفارتی تعلقات ہیں، لیکن ہماری خفیہ کارروائیاں بھی جاری ہیں کہ اندر ہی اندر ہم کمانڈوز بھی بھیج دیتے ہیں۔ یہ طریقہ تو ویسے بھی حرام ہے۔ قرآن کا حکم تو یہ ہے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، پہلے اس کا معاہدہ اس کے منہ پہ دے مارو اور پھر اقدام کرو۔ یہ منافقت اسلام نہیں سکھاتا کہ معاہدہ بھی رہے اور اندر ہی اندر اقدام بھی کرتے رہو۔ آج بھارت ہمارا پانی روک کر ہمارا پیچ کستا جا رہا ہے۔ آپ اکثر پڑھتے اور دیکھتے رہتے ہیں کہ بھارت ہمارے میدانوں کو صحرا میں بدل کر رکھ دے گا، جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کشمیر کے لیے اسے کوئی الٹیمیٹم نہیں دے سکتے۔ اب تو پانی کے لیے کہاں دیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ذلت نہیں جو ہم پر تھوپ دی گئی ہے؟ یہ تو اللہ کا عمومی عذاب ہے پوری امت مسلمہ پر۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ دنیا میں جہاں بھی خون بہہ رہا ہے وہ مسلمان کا ہے، وہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، چیچنیا ہو، بوسنیا ہو، صومالیہ ہو، افغانستان ہو یا عراق ہو۔ بقول اقبال، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ امت مسلمہ کی اس ذلت و رسوائی کا اصل سبب ہمارا یہ جرم ہے کہ ہم نے زمین کے کسی حصے پر بھی اللہ کا دین قائم کر کے لوگوں پر حجت قائم نہیں کی کہ آؤ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اسلام کا نظام عدل اجتماعی، پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم آف جسٹس جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں قائم کر کے دکھایا تھا، آج بھی دنیا کو دکھانا ہوگا کہ آؤ دیکھو یہ نمونہ ہے۔ یہ نہیں کہ پدرم سلطان بودھ کہ ہمارا ایسا نظام تھا، بہت اعلیٰ تھا، کتابوں میں لکھا ہوا نظام دنیا پر حجت نہیں ہے۔ یہ سبب ہے ہماری عمومی ذلت و مسکنت کا جو اس وقت دنیا میں ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ ایک اعتبار سے اہل عرب مسلمان اس ذلت و رسوائی میں ایک قدم آگے ہیں، اس لیے کہ وہ سب سے بڑے مجرم ہیں، کیونکہ جس کا جتنا رتبہ بلند ہوتا ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ ان کو ایک رتبہ یہ دیا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ دوسرا مرتبہ ان کو یہ دیا گیا کہ ان کی مادری زبان میں کلام اللہ کا کلام اترا، انہیں اس کو سمجھنے کی کوئی گرامر سیکھنی نہیں پڑتی، کوئی گردانیں نہیں رٹنی پڑتی۔ ان کے باوجود ان میں سے کسی نے بھی کہیں ایک انچ زمین پر دین حق کا نظام قائم نہیں کیا کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا میں قائم ہوا۔ پوری امت مسلمہ میں عربوں کا درجہ بلند ہونا اس طرح ہے جیسے سورۃ الاحزاب میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، اے نبی کی بیویوں تم عورتوں کی مانند نہیں ہو، یعنی تم پر جو اللہ کا خصوصی فضل ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم میں سے اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو اس کی سزا دگنی ملے گی۔ پاکستان کی ذلت و مسکنت کا سبب کیا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ خلافی کی ہے؟ اس زمن میں عربوں کے بعد سب سے بڑا معاملہ پاکستان کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ خطہ ارضی اللہ سے ایک عہد کر کے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ کر لیا تھا۔
آج جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ وقت دیتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ میں تو اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ تقسیم ہند کے وقت میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن ضلع ہسار کا جنرل سیکرٹری تھا۔ ہم نے جلوس نکالے اور ہر اجتماع میں دعائیں مانگی، چاہے وہ اجتماع عیدین کے ہوتے یا جمعے کے۔ ہم بس یہی دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، یہ نہ ہو کہ ہم انگریزوں کے غلامی کے بعد ہندوؤں کے غلام بن جائیں، ہمیں اس دوہری غلامی سے نجات دے دے، ہمیں ایک علیحدہ مملکت دے دے، اس میں تیرا دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا نظام قائم کریں گے۔ علامہ اقبال نے بھی 1930 میں خطبہ الہ آباد میں یہی بات کہی تھی، اور پھر قائد اعظم نے اسی کی تکرار کی کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت اور اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کر سکیں کہ آؤ دیکھو، یہ ہے وہ نظام عدل اجتماعی جس کی تلاش میں نوع انسانی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ فرانس کا انقلاب آیا تھا کہ سیاسی اعتبار سے عدل ہو جائے، سیاسی اعتبار سے تو کچھ عدل ہوا کہ بادشاہت ختم ہوگی، لیکن اب اقتصادیات کے رستے سے معاشی ظلم وجود میں آ گیا، اور صنعتی انقلاب کے بعد سرمایہ دار گردن پر سوار ہو گیا۔ اس سے نجات پانے کے لیے 1917 میں مارکس کا انقلاب آیا تو اب ایک پارٹی مسلط ہوگی، اب وہ بھی ختم ہو گیا تو اب انسان کدھر جائے گا؟ مغرب کو اصل خطرہ یہ ہے کہ کہیں لوگ اسلام کی طرف نہ دیکھنے لگیں۔ یہی بات اقبال نے اپنی نظم ابلیس کے مجلس شورا کے اندر ابلیس کی زبان سے کہلوائی تھی۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار شریع پیغمبر کہی، یہ ہے اصل میں وہ چیز جس کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا، لیکن ہم نے وعدہ خلافی کی۔ 70 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ہم نے نہ وہ دین قائم کیا نہ وہ قوانین نافذ کیے۔ آپ دیکھیں زیادہ دیر نہیں گزری جب افغانستان میں طالبان نے صرف چند اسلامی احکامات اور چند شرعی سزائیں نافذ کی تھیں اور پورے افغانستان میں امن ہو گیا تھا۔ ملا عمر کے ایک حکم پر پوسٹ کی کاش 0 ہو گئی تھی۔ اس پر اہل مغرب کو اندیشہ ہوا کہ ابھی تو انہوں نے شریعت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نافذ کی ہیں اور برکات کا ظہور ہو گیا ہے، اگر کہیں پوری شریعت نافذ ہوگی اور پورا دین آ گیا تو پھر ہمارا نظام کہاں رہے گا؟ کیا سورج کے طلوع ہونے کے بعد طریقی کی موجودگی رہے گی؟ اس لیے انہیں خوف لاحق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو نظام سمجھنے والے بنیاد پرست ہمارے دشمن ہیں، ہم انہیں تباہ کر کے رہیں گے، ہم ان کو کسی صورت برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہمیشہ ایسے تھے؟ ہرگز نہیں، ہمارا اس درجے گھٹیا کردار پہلے تو نہیں تھا، ہمارا معاشرہ اتنا برا کبھی نہیں تھا، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ یہ کیوں ہوا یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے ہاں کچھ کالم نگار اور کچھ دانشور جمہوریت کی رٹ لگاتے ہیں کہ جمہوریت نہیں چلنے دی گی، اس لیے یہ خرابی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت کا نہ چلنا ایک علامت ہے، مرض نہیں۔ مرض یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کی تو یہ اس وعدہ خلافی کی ایک سزا ہے جو ہم پر اس وقت مسلط ہوئی ہے۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ آج جو مسلمان دنیا میں ذلیل الخوار ہیں تو کیا یہ مال و دولت کی کمی کی وجہ سے ہیں؟ نہیں، مال و دولت کی جو بہتات اس وقت متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور بعض دوسرے ممالک کے اندر ہے، اتنی بہتات دنیا میں اور کہیں نہیں۔ برونائی کا سلطان دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے اور وہ مسلمان ہی تو ہے۔ معلوم ہوا ہمارے زوال کسی اور وجہ سے ہے۔ ہم نے جو اللہ سے وعدہ خلافی کی، اس کے اثرات اور نتائج کیا نکلے؟ ہم نے پاکستان میں وہ کام نہیں کیا جس کا ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے پاکستان لیا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو گئے۔ ہم نے ثابت کیا کہ ہم سیاسی طور پر نابالغ ہیں کیونکہ ہمارے سیاستدان یہاں کی حکومت کو سنبھال ہی نہیں سکے۔ اس سے آگے بڑھ کر قوم ایک قوم نہیں رہی بلکہ قومیتوں میں تحلیل ہوگی۔ اب قوم کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیباں لے کر، ادھر پشتون ہیں، ادھر بلوچ ہیں، ادھر سندھی ہیں، ادھر سریکی ہیں، ادھر پنجاب ہیں، ادھر اردو بولنے والے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک قوم تو نہیں رہی۔ اگر یہ ایک قوم ہوتی اور کالا باغ ڈیم کو ایک ملک معاملہ سمجھا جاتا تو آج سے کم 10-15 برس پہلے یہ ڈیم بن چکا تھا، لیکن یہ تو صوبائی معاملہ بنا دیا گیا۔ سندھی کے نزدیک اگر پورا ملک ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے، ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، پنجاب صحرا میں تبدیل ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمیں کیا؟ اور ایسا فی الواقع ہو رہا ہے۔ ہم نے تو 3 دریا بھارت کو دے دیے تھے، باقی جو 2 ہیں ان کے اوپر وہ کتنے ڈیم بنا چکے ہیں اور کتنے مزید بنا رہے ہیں۔ وہ تو اگلا کام یہ کر رہا ہے کہ دریائے سندھ کا پانی بھی ایک سرنگ ٹنل کے ذریعے سے ایک پہاڑ کو چیر کر لانا چاہتا ہے تاکہ اسے بھی وہ اپنے استعمال میں لے آئے۔
تم آپس میں ڈیم کے لیے لڑتے رہو، اور جب تم ڈیم بنانے کا فیصلہ کرو گے تو اس وقت ڈیم میں پانی کہاں سے آئے گا، اور اگر ڈیم نہیں بھی بنے گا تو وہ پانی کہاں ہوگا جس سے سندھ سیراب ہوگا۔ اس طرح کا معاملہ ہمارے باقی اداروں کا ہے۔ کرپشن نے پورے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ بینکوں کا معاملہ کیا ہے؟ بینکوں کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ قوم کی امانت ہوتا ہے، لیکن ہمارے بینک ذریعہ بن گئے ہیں اس دولت کو لوٹنے کا اور لٹانے کا اور سیاسی رشوتیں دینے کا۔ بالکل جعلی دستاویزات کے اوپر کروڑوں کے قرضے جاری کر دی جاتے ہیں، دوسری طرف اربوں کے قرضے معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ کسی کے باپ کی دولت تھی جو معاف کر دی گئی۔ ہماری انتظامیہ مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ عدلیہ کا حال اس سے بھی برا ہے۔ یہاں عدل بکاؤ مال ہے اور عدالتیں در حقیقت سود بازی کے اڈے بن کے رہ گئی ہیں۔ ہمارے سیاستدان کھلے عام جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن اور خواہ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر سوال کیا گیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہمارے سیاستدان جھوٹ اور وعدہ خلافی کے بادشاہ ہیں۔ وعدہ خلافی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت داری نہیں، اس میں ایمان نہیں، اور جس کے اندر افائے عہد نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر مملکت استہزائیہ انداز میں کہتا ہے کیا وعدے چاہے وہ تحریر شدہ بھی ہوں پورے کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وعدہ خلافی علامت ہے خیانت کی، اور اس طرح پر خیانت ہزاروں اور لاکھوں کے نہیں بلکہ اربوں خربوں کی ہوتی ہے۔ حکمران تو معاشرے کی عکاس ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا رکھا ہے جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی لوگ تمہارے اوپر حکمران ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس وقت ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہے الا ماشاء اللہ وہ اتنا بڑا ہی جھوٹا ہے، اور جو جتنا بڑا ہے الا ماشاء اللہ وہ اتنا ہی وعدہ خلاف ہے، اور جو جتنا بڑا ہے الا ماشاء اللہ وہ اتنا ہی خائن اور غبن کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کے حکمرانوں کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی تھی کہ جو آج ہمارے سیاستدانوں اور حکمرانوں پر بآئینہ صادق آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو کہیں گے وہ کریں گے نہیں، اور وہ کریں گے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا، یعنی ان کے قول و فعل میں تضاد ہوگا۔